اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور ہمارا درس حلقہ اولیٰ میں دلیل شرعی غیر لفظی کے بارے میں چل رہا ہے، یعنی وہ ادلہ کہ جو شرعی ہیں لیکن غیر لفظی ہیں، ان میں لفظ نہیں پایا جاتا، تو اس میں ہم نے پہلی قسم کو بیان کیا اور بتایا کہ جیسے عمل معصوم یعنی فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ عمل معصوم یعنی جس عمل کو معصوم علیہ السلام نے انجام دیا ہو تو علی الاقل ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فعل حرام نہیں ہے، اور جس کو ترک کیا ہو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ واجب نہیں ہے، اور جس فعل کو معصوم علیہ السلام نے انجام دیا ہے اس کو ہم اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں کہ یہ فعل، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یعنی مطلوب ہے، یعنی اللہ ہم سے اس عمل کو چاہتا ہے۔ تقریر معصوم کا مطلب بھی ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، تو وہ یہ کہ معصوم علیہ السلام اگر کسی عمل کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو پھر معصوم علیہ السلام کبھی بھی غلط پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر وہ عمل صحیح نہیں ہے، وہ عمل غلط ہے، تو معصوم علیہ السلام اس عمل پر ٹوکیں گے اور اس عمل سے روکیں گے، لیکن معصوم علیہ السلام کا اس عمل سے نہ روکنا نہ ٹوکنا اس بات کی طرف ہمیں درشاتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے۔ اب عمل یا تو یہ ایک انسان انجام دے رہا ہو معصوم علیہ السلام کے سامنے، یا ایک سماج اور معاشرہ سب مل کے اس کو انجام دیتے ہوں، اس سے کوئی یعنی ایسا فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک انسان بھی معصوم علیہ السلام کے سامنے غلط عمل کو انجام دے رہا ہے تو معصوم علیہ السلام اس سے روکیں گے، اور اگر بہت سارے لوگ اس زمانے کا سماج یا مجتمع اس کو انجام دے رہا ہے اور وہ غلط اگر ہے تو معصوم علیہ السلام اس سے روکیں گے، اور معصوم علیہ السلام کا اس سے منع نہ کرنا، اس سے نہ روکنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے مثال میں بھی صاحب کتاب نے مثال میں پیش کیا تھا، جس کو ہم نے بار بار دہرایا بھی ہے۔ مثلا امام علیہ السلام یا امام علیہ السلام یا معصومین علیہ السلام کے زمانے میں نماز جمعہ کی جگہ جمعہ کے دن ظہر کا پڑھنا، یا میراث میں خمس کا واجب نہ ہونا وغیرہ، ہم نے اس میں یعنی صاحب کتاب نے مثالیں بیان کی تھی۔ دوسری قسم ہے الدلیل العقلی، یعنی دلیل عقلی بھی لفظی نہیں ہوتی، صحیح، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ عقلی یعنی غیر لفظی ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے العلاقات القائمہ بین نفس الاحکام، العلاقات القائمہ بین الحکم و موضوعہ، العلاقات القائمہ بین الحکم و متعلقہ، العلاقات القائمہ بین الحکم والمقدمات، العلاقات القائمہ فی داخل الحکم الواحد۔
یعنی انہوں نے دلیل عقلی کو اس طرح تقسیم کیا کہ ایسے ان جگہوں پر دلیل عقلی آپ کو مل سکتی ہے، مل جائے گی۔ العلاقات القائمہ بین نفس الاحکام، احکام کے درمیان وہ علاقات جو پائے جاتے ہیں، احکام کے درمیان ان میں علاقات کون سا ہوتا ہے، یعنی دلیل عقلی سمجھو۔ دوسرے وہ علاقات جو پائے جاتے ہیں حکم اور اس کے موضوع کے درمیان، ایک حکم ہوتا ہے اور ایک موضوع حکم ہوتا ہے۔ اگر موضوع حکم نہیں ہے تو حکم نہیں آ سکتا، پہلے موضوع ہوتا ہے پھر حکم ہوتا ہے۔ العلاقات القائمہ بین الحکم و متعلقہ، وہ علاقات کہ جو پائے جاتے ہیں حکم اور اس کے متعلق کے، ایک موضوع ایک حکم ہوتا ہے، ایک موضوع حکم ہوتا ہے اور ایک متعلق حکم ہوتا ہے، صحیح۔ العلاقات القائمہ بین الحکم والمقدمات، اور ایک کچھ علاقے ایسے پائے جاتے ہیں جو حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان پائے جاتے ہیں، تو حکم کے لیے کچھ مقدمات بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ العلاقات القائمہ فی داخل الحکم الواحد، وہ علاقات ہیں جو ایک ہی حکم میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ آپ کو جو اس وقت صاحب کتاب نے بتائیں 1 2 3 4 5 دلیل عقلی میں 5 چیزوں کو بتایا۔ ابھی آپ نے سب سے پہلے وہ علاقات کے جو احکام کے درمیان پائے جاتے ہیں، احکام مختلف ہیں، نہیں احکام مختلف ہیں لیکن کچھ علاقات ایسے ہیں جو ان سب کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ کچھ علاقات وہ ہیں جو حکم اور اس کے موضوع کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ حکم اور موضوع، حکم اور متعلق حکم، حکم اور اس کے مقدمات، حکم اور موضوع اور متعلق۔ مثلا یہ دیکھیے آپ، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیہ شریفہ جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم میں سے ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھے فلیصمہ، تو اس کے اوپر روزہ واجب ہے۔ فمن شاہدہ منکم الشہر، یہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھیں۔ دیکھنے سے مراد یعنی کہ آپ دیکھیں تو آپ پہ واجب ہوگا نہیں، یعنی نظر آ جائے چاند، ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آ جائے اور آپ اس حالت میں ہیں، نہ سفر میں ہیں اور نہ بیمار ہیں، مریض ہیں، فلیصمہ، تو جو ایسا شخص ہے، جیسے کہ آگے دوسری آیات میں اس کی تفصیل ہے، آیت خود مفصل ہے، تو جو دیکھے ماہ مبارک رمضان کا چاند فلیصمہ، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو جو دیکھے یہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کے چاند کا نمودار ہونا، نکلنا، دکھنا، یہ کیا ہے؟ موضوع حکم ہے۔ کیا ہے؟ موضوع حکم۔ اور فلیصمہ، صحیح، یہ حکم ہے، جو امر ہے یہ حکم ہے، اور جو خود روزہ ہے، روزہ، یہ متعلق حکم ہے، صحیح۔ موضوع کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا چاند دکھنا، اور فلیصمہ، یہ جو ہے فلیصمہ، یہ امر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، واجب ہونا جو ہے یہ حکم ہے۔ اور خود روزہ جو ہے، خود روزہ جو آپ رکھیں گے، یہ متعلق حکم ہے، یہاں پر حکم کس کے متعلق ہے؟ روزے کے۔ یہاں پر حکم کس کے متعلق ہے؟ روزے کے۔ یاد رکھیے کبھی بھی حکم بغیر موضوع کے نہیں آتا، پہلے موضوع کا ہونا ضروری ہے پھر حکم آئے گا، حکم بغیر موضوع کے نہیں آ سکتا، پہلے موضوع حکم ہوتا ہے۔ اگر چاند دیکھا ہے، چاند دکھ گیا، نظر آ گیا،
تو آپ روزہ رکھیے، ورنہ تو یہ ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے صبح کو، اب آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، صحیح، لیکن چونکہ اگر دکھ گیا کسی کو تو آج 29 تاریخ ہے ماہ شعبان کی مثلا، تو اب صبح کو آپ کے اوپر روزہ واجب ہے، چونکہ وہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ تو یہ العلاقات القائمہ بین الحکم والمقدمات، کچھ علاقات ایسے ہوتے ہیں جو حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان ہوتے ہیں، وہ بھی آپ بخوب جانتے ہیں۔ مثلا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلا نماز کے لیے، جیسے کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ جب تم نماز پڑھو تو تم اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، کونیوں کے ساتھ، اور اپنے سر و پیر کا مسح کرو۔ تو یہ واجب کیا ہے یہاں، یعنی وضو کرنا واجب ہے مثلا کس کے لیے، نماز کے لیے، لیکن کیا کہا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنا چاہو، جب تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو اس سے پہلے ایسا کرو، یعنی نماز واجب ہے، صحیح، اقیم الصلاۃ، نماز واجب ہے، تو اب اس کا مثلا مقدمہ کیا ہے، مثلا وضو کرنا، وضو مقدمہ صلاۃ ہے، صحیح۔ تو کچھ مقدمات ایسے ہیں جو آپ کے اوپر ہیں، اور کچھ مقدمات ایسے ہیں جو آپ کے بس میں اختیار میں نہیں ہوتے، صحیح، لیکن جب تک وہ مقدمات نہیں ہوں گے آپ کے اوپر واجب ثابت نہیں ہوگا۔ وہ الگ چیز ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب تک نہیں ہوں گے وہ، مثلا اس وقت آپ سے کوئی کہے کہ ظہر کی نماز، تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر ظہر کی نماز واجب نہیں ہے، اس کا وجوب ثابت ہے لیکن واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ مقدمات جو فراہم ہونے ہیں وہ اس وقت نہیں ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ آپ اسے کھینچ لائیں۔ مثلا زوال شمس، تو زوال شمس مقدمہ ہے نا کس کے لیے، وجوب صلاۃ کے لیے، لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ لو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جب تک وہ ہوگا نہیں آپ پہ واجب نہیں ہوگا۔ وضو کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وضو کریں، یا آپ کر سکتے ہیں یا آپ کو کرنا ہوگا۔ مثلا یہ کیا علاقے پائے جاتے ہیں حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان، مثلا، اور کچھ علاقات ایسے ہیں جو پائے جاتے ہیں ایک ہی حکم میں، ایک ہی حکم میں علاقے ہیں، کچھ مختلف علاقے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ 5 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو دماغ میں بٹھلائیے، اور بعد میں پھر ہم انشاءاللہ کل دراست العلاقات العقلیہ، اب ہم اس کو کل انشاءاللہ آنے والے درس میں یعنی یہ پڑھیں گے کہ دراسات علاقات العقلیہ کیا ہے، یعنی وہ ان کو سمجھیں گے ہم، اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ علاقات عقلیہ مثلا کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیسے ان کا جو ہے مثلا وہ تطبیق ہوگی، کیسے ان کو ہم سمجھیں گے۔ انشاءاللہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج ہم یعنی اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم دوسری چیز جو ہے وہ دلیل شرعیہ غیر لفظی میں، مثلا دلیل دوسری چیز جو ہے وہ دلیل عقلی ہے، ایک تو دلیل شرعیہ لفظی تھی اور ابھی دوسری کیا دلیل عقلی ہے، ہاں یہ بھی غیر لفظی ہوتی ہے، غیر لفظی ہوتی ہے، یعنی دلیل عقلی بھی غیر لفظی، یعنی ہم نے پہلے دلیل کیا پڑھی تھی، دلیل شرعیہ لفظی، اب ہماری گفتگو چل رہی ہے دلیل شرعیہ غیر لفظی میں، تو اس میں ہم پڑھ چکے مثلا قول معصوم اور تقریر معصوم۔ دوسری چیز ہم اس میں جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھیں گے دلیل العقلی، یہ بھی چونکہ دلیل ہے لیکن جو ہے وہ کیا ہے غیر لفظی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید جو ہم نے عنوان آج پڑھے ہیں ان کو انشاءاللہ کل اچھے طریقے سے یعنی تفصیل کے ساتھ یہ سب نہیں ہو پائیں گے، ظاہر پورا نام ہی نہیں، لیکن خطوہ جو ہے ان کو ہم انشاءاللہ
آہستہ آہستہ آنے والے دروس میں ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.